سماحت الشیخ سعد الخذلان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم رمضان کی آمد پر ایک دوسرے کو رمضان مبارک کے پیغامات بھیجتے ہیں، کیا ذی الحج، چونکہ ذی الحج بھی بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، کیا ذی الحج کے موقع پر بھی ہم ایک دوسرے کو تہنیتی یا مبارکباد کے پیغامات بھیج سکتے ہیں؟ سنتے ہیں جواب۔ اشہر الحرم کے داخل ہوتے وقت ان کی تہنیت یا مبارکباد دینے کا کیا حکم ہے؟ التهنئة بدخول الأشهر لا أعلم أنه أصلا. شیخ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ عادت سلف میں موجود ہو کہ جو حج ہیں، حج کے مہینے ہیں، ان کے آنے کا ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوں۔ اور یہ تارے کے تارے جتنے بھی مہینے ہیں، یہ 12 کے 12 مہینے بڑے مبارک ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ سب ایک جیسے ہیں، متساویاں ہیں، اور بڑی جو فضیلت رمضان کو دی گئی ہے اس کے بارے میں سلف صالحین کا موقف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہاں یہ جمعے کے دن مبارکباد کہنا یا خاص موقعوں پر مبارکباد دینا رمضان کے علاوہ شہر رجب کے مہینے کی مبارکباد دی جاتی ہے، ربیع الاول کے مہینے کی مبارکباد دی جاتی ہے، محرم کے آتے ہی محرم کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن جو سلف صالحین سے مروی ہے، جو ان کا ہمیں ملتا ہے، وہ شہر رمضان کی مبارکباد کے کچھ شواہد ملتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے رمضان کا مہینہ کا آنا، اور عبادت چونکہ اس وقت اور اس مہینے کے آنے سے اس کی فضیلت اور اس کے شرف اور مرتبے میں اور اس کے ثواب میں، اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ افضل ہے عبادت رمضان، پورے رمضان کے مہینے کی دوسرے مہینوں کے اگر کمپیئر کیا جائے تو جو رمضان ہے اس کی ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اس کا حکم ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو وہ تو 1000 راتوں سے افضل فضیلت والی رات ہے۔ تو شہر رمضان کی تہنیت یا ایک دوسرے کو گریٹنگز دینا تو یہ بعض سلف سے مروی ہے، ولا بأس به۔ شیخ فرما رہے ہیں، شیخ عبد بن باز کا، شیخ صالح العثیمین کا بھی موقف یہی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے عیدین کی مبارکباد دینا بھی سلف سے مروی ہے، لا بأس بها، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے رمضان اور عیدین کی مبارکباد دینا۔ اور دوسرے جو مہینے ہیں، جیسے ہمارے یہاں رجب کے مہینے آتے ہی رجب کے کنڈے والے ایک روایت گھڑ کر پیش کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے شعبان کے مہینے والے بھی ایک روایت پیش کر دیتے ہیں، اور رمضان سے پہلے اور کسی نے رجب میں فلانے کو دے دی تو برکت، اور پتہ نہیں کون کون سی موضوع روایات گھڑ رکھی ہیں، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شہر الحج کے جو مہینے ہیں ان کی مبارکباد دینے کے بارے میں سلف کا طریقہ کار نہیں رہا ہے، اس لیے آپ اور ہم اگر ان اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، تو ہم اس پر چلنے کے لیے اگر چلیں تو انہی کے نقش قدم کو اپنا لیں، اور وہ ہمارے لیے میرے خیال سے کافی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب